بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کو وہ واقعہ سناؤں گی کہ کس طرح پیغمبر اسلام نے مدینے کے سب سے کمزور شخص کا رشتہ سب سے طاقتور گھرانے میں کیا، جہاں حسن بھی تھا، دولت تھی، اقتدار تھا، مالدار قبیلہ تھا۔ یمن میں ایک شخص رہتا تھا، اس کا تعلق حبشی نسل سے ہے، غلام ہے ایک گھر کا، اس کا باپ بھی غلام ہے، اس کی ماں بھی غلام۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے آ چکے ہیں۔ اس نے ادھر اسلام قبول کیا، ادھر اس کا سارا خاندان اور وہ گھرانہ جس میں وہ غلام ہے اس کے خلاف ہو جاتا ہے۔ مذاق اڑانا شروع کیا، ظلم کرنے شروع کیے۔ اسے پتہ چلا کہ پیغمبر اسلام نے یہ اعلان کیا ہے کہ مدینہ دارالہجرت ہے، جس پر ظلم ہو وہ مدینے آ سکتا ہے۔ وہ یمن سے ہجرت کر کے مدینے پہنچا۔ زمانہ وہ ہے کہ مدینے کے اندر دو قسم کے لوگ ہیں، ایک مدینے کے پرانے باشندے، صاحب دولت، صاحب جائیداد، اپنے وطن میں ہیں، اور ایک بیچارے ہجرت کر کے آنے والے۔ ان کی اکثریت وہ ہے کہ ان کا نہ کوئی رشتہ دار، نہ کوئی خاندان ہے، نہ کوئی جائیداد ہے۔ جب اپنے اپنے شہروں سے چلے تو چھپ کے چلے، جان بچا کر چلے، سامان ساتھ نہ لا سکے تاکہ کسی کو شک نہ ہو، راستہ نہ روک لیا جائے۔ جاوید بیچارہ اسی حالت میں آیا کہ ایک جوڑا تن پر ہے اور کچھ نہیں۔ اللہ کے رسول نے ایسے ہی مسلمانوں کے لیے مسجد سے باہر ایک شیڈ ڈال دیا، ایک سائبان ڈال دیا، ایک چبوترا ڈال دیا تھا کہ اس چبوترے کے اوپر کھجور کے پتوں کی چھت ڈال دی تھی، اور اس کے نیچے ایسے ہی غریب اندر آتے رہتے ہیں۔ اس کی دیواریں نہیں ہیں، اس کے اندر کوئی 1 سال رہا، کوئی 2 سال رہا، کوئی 5 سال رہا۔ سارا دن محنت کرتے ہیں، شام کو جو کچھ ملے روکھا سوکھا کھا لیتے ہیں، غذا انتہائی سادہ، ساری رات عبادت کرتے ہیں۔ ان لوگوں کا نام اسلام کی تاریخ میں اصحاب صفا، صفا یعنی چبوترے کے رہنے والے۔ وہاں پہ یہ شخص آیا، اسلام آ چکا ہے۔ مدینے میں کوئی کسی کا مذاق نہیں اڑاتا، مگر جب جاوید اپنے آپ کو خود دیکھتا ہے تو اسے خود اپنی حالت پر رحم آتا ہے۔ مدینے میں مجھ سے زیادہ بدتر کون ہوگا معاذاللہ؟ نہ دولت، نہ شکل و صورت، نہ خاندان، کوئی چیز بھی تو ایسی نہیں تھی دنیاوی میرے پاس۔ اس حالت میں عبادت کرتا ہے، دن کو مزدوری کرتا ہے۔ اس چبوترے کا طریقہ یہ تھا، سال 2 سال بعد کوئی اپنا مکان خرید کر چلا جاتا ہے، اس کی جگہ کوئی اور قریب آ جاتا ہے۔ جاوید ایک دن سارا دن محنت کے بعد گھر آئے، شام کا وقت ہونے والا ہے اور جاوید چبوترے کے باہر بیٹھے ہیں۔ پیغمبر اسلام مسجد کے دروازے سے باہر آئے، چبوترے کے قریب سے گزرے۔ جاوید نے کھڑے ہو کر سلام کیا۔ پیغمبر اسلام نے جواب سلام دیا اور کہا کہ جاوید، اس طرح کب تک زندگی گزارو گے؟ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ اللہ کا رسول مجھ سے کہہ رہا ہے۔ دل میں گھبراہٹ پیدا ہوئی اور کہا کہ اللہ کے رسول، آپ نے مجھ سے کہا ہے۔ پہلے تو خیال آیا کسی اور سے کہہ رہے ہیں، پوچھا اللہ کے رسول آپ نے مجھ سے کہا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں جاوید، تم سے کہا ہے۔ جاوید کہتے ہیں، اس ساری دنیا میں کون سا باپ ہوگا جو اپنی بیٹی مجھے دے گا، اور کون بدقسمت لڑکی ہوگی جو مجھے اپنے شوہر کے لحاظ سے قبول کرے گی؟ ہے کیا میرے پاس؟ خرابیاں ہی خرابیاں ہیں۔ یا آج کا معاشرہ دولت کے مقابلے میں ایمان کو ترجیح دے گا؟ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ دولت نہیں ہے تو کیا ہوا، ایمان تو ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں جاوید کیا ارادہ ہے اس معاملے میں؟ جاوید کہتے ہیں کہ کس کے پاس رشتہ لے کر جاؤں؟ کوئی اندھی اور لنگڑی لڑکی بھی مجھے قبول نہیں کرے گی۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ جاوید قبیلہ بنی سادہ کے سردار کے پاس جا کر کہو کہ اپنی لڑکی کا نکاح مجھ سے کرو۔
کہ اللہ کے رسول نے کہلوایا ہے۔ جاوید نے جب سنا، ایک مرتبہ بے ہوش ہونے کے قریب ہو گئے کہ پیغمبر اسلام نے کس کا نام لے لیا۔ مدینے کی حسین ترین لڑکی، سارے مدینے میں اس کے حسن و جمال کا مقابلہ ہی نہیں تھا، اور یہی وجہ تھی کہ اس کے باپ نے اب تک اس کی شادی نہیں کی، کیونکہ اس کے باپ کو انتظار تھا کہ کسی بادشاہ کا رشتہ آنے والا ہے تو میں اپنی لڑکی کی شادی کروں گا۔ اس کا باپ وہ ہے جو اسلام تو لا چکا ہے، لیکن یہ خیال ہمیشہ اس کے دل میں رہتا ہے کہ ہم جیسے سردار قوم کی برابری میں چھوٹے چھوٹے اور غریب لوگ برابر میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ سارا مدینہ مسلمان ہے، مخالفت تو کوئی کر ہی نہیں سکتا، لیکن جاوید گھبرا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے نام بھی لیا تو کس لڑکی کا لیا، کسی عام لڑکی کا نام لے لیتے۔ پیغمبر اسلام نے مدینے کے سب سے کمزور شخص کا رشتہ سب سے طاقتور گھرانے میں کیا، جہاں حسن بھی ہے، دولت بھی ہے، جہاں اقتدار بھی ہے، مالدار قبیلہ ہے۔ جاوید کریں تو کیا کریں، انتظار کر رہے ہیں کہ پیغمبر اسلام جائیں اور وہ خاموشی سے اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں۔ پیغمبر جا نہیں رہے۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ جا کیوں نہیں رہے، کھڑے کیوں ہو؟ میں نے حکم دیا ہے، جاؤ اور جا کر میرا پیغام سردار قبیلہ کو دو۔ جاوید انتہائی گھبراہٹ کے عالم میں چلے۔ اطاعت تو کرنا ہے۔ جاوید چلے اور سردار قبیلہ کی بیٹھک میں داخل ہوئے۔ جاوید کو تعجب تو اس بات کا ہے کہ پیغمبر اسلام نے وقت بھی کون سا انتخاب کیا ہے۔ رات کے وقت بھیج دیتے، صبح سویرے بھیج دیتے، شام کا وقت ہے، کام سے آنے کے بعد لوگ دوستوں میں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، ہر گھر میں رونق ہوتی ہے۔ مجھے تنہائی میں بھیجا جاتا، لیکن نہیں، ایسے وقت میں بھیجا کہ سردار کے ہاں پورا دربار لگا ہوا ہے، سردار سے چھوٹے بھی لوگ ہیں، اس کے برابر کے بھی ہیں، اس موقع پر بھیجا گیا۔ جاوید ڈرتے ڈرتے آگے بڑھے، سردار کو سلام کیا۔ سردار جانتا ہے کہ جاوید اصحاب صفہ میں سے ہیں۔ جواب سلام دیا اور کہا کہ جاوید کیسے آئے ہو؟ جاوید کہنے لگا، اللہ کے رسول کا حکم لے کر آیا ہوں۔ یہ کہنے کے بعد یہ بتایا کہ اللہ کے رسول نے میرے لیے تیری بیٹی کا رشتہ مانگا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ سردار غیظ و غضب کے عالم میں کھڑا ہو گیا اور کہا کہ پیغمبر نے کہا ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول جانتے ہیں کہ آج تک ہمارے خاندان سے باہر شادی نہیں ہوئی، تمہارے پاس کیا ہے؟ پیغمبر کا نام سن کر غصے کو ضبط کر رہا ہے اور کہا، رسول اسلام سے کہہ دو کہ میں آ کے ان سے معلوم کروں گا۔ اپنی توہین اور حد تک محسوس کر رہا ہے کہ اتنے بڑے مجمع کے سامنے پیغمبر اسلام نے پیغام بھجوا دیا ہے۔ ادھر جاوید کو یہ بات پہلے سے ہی معلوم تھی، کوئی نئی بات نہیں ہوئی، مگر جب جاوید واپس چلے، سردار کے کمرے سے نکلے، مکان کی ڈیوڑی میں سے گزر رہے تھے اور یہ کہتے جا رہے تھے کہ خدا کی قسم اسلام یہ تو نہیں ہے، خدا کی قسم قرآن یہ تو نہیں ہے۔ ادھر زلفیٰ اتفاق سے ڈیوڑی کے قریب والے کمرے میں تھی۔ اس نے جاوید کے یہ جملے سنے تو کنیز سے کہا، بابا سے پوچھو یہ جاوید کیا کہتا ہوا جا رہا ہے، اسے اتنا افسوس اور صدمہ کس بات کا ہے؟ باپ نے پوری کیفیت بتائی۔ اب دیکھیں جوانی کی وہ عمر، ہر ایک کے دل میں تمنائیں ہوتی ہیں، ہر ایک کے دل میں امیدیں ہوتی ہیں۔ لڑکی اتنی خوبصورت، اتنا بڑا خاندان، اتنے بہترین رشتے آ رہے ہیں۔ باپ نے کہا، وہ گستاخ ہے، یہ تیرا رشتہ لے کر آیا ہے اور رسول اسلام کا نام استعمال کر رہا ہے۔ زلفیٰ چونک اٹھی اور کہا کہ میرے بابا کو بلا کر لاؤ۔ جب اس کا باپ آیا تو زلفیٰ کہنے لگی، بابا ہو سکتا ہے کہ رسول اسلام نے یہ بات کہی ہو۔ باپ کہتے ہیں، نہیں بیٹی، رسول ہمارے شہر میں ہمارے مہمان بن کر آئے ہیں، انہیں پتہ ہے ہمارا دستور کیا ہے، ہمارا طریقہ کیا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ رسول اسلام ایسی بات کہہ دیں؟ زلفیٰ کہتی ہے، نہیں بابا، آپ کو چاہیے تھا کہ جاوید کو بہانے سے روکتے اور کسی غلام کو بھیج کر پیغمبر اسلام سے تصدیق کرواتے۔
اگر واقعی پیغمبر نے کہا تھا اور آپ کے گھر سے پیغمبر کا قاصد واپس چلا گیا تو پھر قیامت میں کیا ہوگا؟ نجات کیسے ملے گی؟ باپ حیران ہوا اور بیٹی سے کہا کہ اگر پیغمبر اسلام نے یہ کہہ بھی دیا ہو تو میں کیا یہ رشتہ قبول کر لوں گا؟ بیٹی سے سوال ہو رہا ہے۔ بیٹی بڑے اطمینان سے کہتی ہے کہ بابا اگر رسول اسلام نے کہا ہے تو مجھے قبول ہے۔ باپ کہتا ہے کہ بیٹی یہ تو کہہ رہی ہے، کیسے زندگی گزارے گی؟ ایسا شخص ہے جاوید، ایک مرتبہ کے بعد اس کا چہرہ نہ دیکھا جائے۔ کہا بابا اگر رسول اسلام نے کہا ہے تو میں تیار ہوں۔ باپ نے بیٹی کا ارادہ دیکھا تو فوراً اپنے غلام کو جاوید کی تلاش میں بھیجا اور خود دوسرے دروازے سے مسجد نبوی میں گیا۔ اس سے پہلے کہ سردار کچھ پوچھے رسول اسلام نے کہا کہ بتاؤ کیا تم نے جاوید سے اپنی بیٹی کا رشتہ طے کر دیا؟ کب ہے تمہاری بیٹی کا نکاح؟ صرف اتنا سننا تھا، اب تو پوچھنے کی گنجائش بھی نہیں رہی۔ الٹے قدموں واپس آیا۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ زلفا اور جاوید کی شادی ہے اور پورا مدینہ حیران ہے۔ کوئی ایسی لڑکی بھی ہو سکتی ہے جو جاوید جیسے شخص سے شادی کرے؟ زلفا جیسی لڑکی نے یہ رشتہ کیسے قبول کر لیا؟ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جاوید اور زلفا کی شادی ہو گئی، بڑی دھوم دھام سے شادی ہوئی اور وہ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ چند ہی دنوں کے بعد جاوید ایک غزوے میں شہید ہو گئے اور زلفا بیوہ ہو گئی۔ مگر مدینے کی تاریخ میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ کسی عورت سے شادی کے اتنے خواہش مند نہیں تھے جتنے رشتے بیوہ ہونے کے بعد زلفا کے لیے آ رہے ہیں۔ اس شادی سے پہلے ایسے رشتے نہیں آئے تھے جو بیوہ ہونے کے بعد آئے۔ جب پیغمبر اسلام کو اطلاع دی گئی تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ ہاں یہ خدا کا وعدہ ہے، اگر کوئی ہماری اطاعت کرتا ہے تو ہم شروع میں اس کا امتحان لیتے ہیں اور بعد میں اس کے لیے آرام ہی آرام ہے۔ یہ زلفا کی اس قربانی کا نتیجہ ہے کہ باپ خلاف، سہیلیاں خلاف، خاندان خلاف، اپنا دل خلاف، مگر حکم رسول کے سامنے کسی کا خیال نہ کیا۔ عجیب جملہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ قیامت تک ہر مومن سے میرا وعدہ ہے جو اس طرح سے میرے حکم کی اطاعت کرے گا، دنیا بھی اس کے لیے ہے، آخرت بھی اس کے لیے ہے۔